السلام علیکم ناظرین، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ظیفیات۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے لا سیریز کا آغاز کیا ہوا تھا تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آج اگلے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف قانون دان جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پولیس جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے وہ پولیس ایف آئی آر جو ہے نا وہ درج نہیں کر رہی ہوتی، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اصل میں یہ جو ہم ترقی پذیر ملک ہیں، غریب ملک ہیں، یہاں پر تھانے کچہری کی سیاست چلتی ہے۔ وڈیرے، زمیندار، جاگیردار، سیاستدان لوگوں کو پریشر میں لانے کے لیے تھانے کچہری کی سیاست کرتے ہیں، اور غریب آدمی بیچ میں پس کر رہ جاتا ہے۔ تو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہے تو ایف آئی آر درج نہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس کے لیے کرمنل پروسیجر کوڈ میں سیکشن 22 سے 22B رکھا گیا ہے کہ جناب آپ ایک اپلیکیشن جسٹس آف پیس کو دیں، پٹیشن دیں۔ جسٹس آف پیس جو ہوتا ہے وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے، وہ سیشن کورٹ میں بیٹھتے ہیں۔ وہاں پر آپ درخواست دیں کہ جناب میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، پولیس کو کہیں کہ جناب یہ پرچہ درج کریں۔ تو وہ جو جسٹس آف پیس ہیں، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، جن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، وہ پولیس کو رپورٹ مانگتے ہیں کہ بھئی دونوں فریقین کو بلا کر سنو، معاملہ کیا ہے۔ پولیس پھر رپورٹ دیتی ہے کہ جناب یہ معاملہ ہے۔ اس کو اب عام طور پر جو ہے وہ ڈی ایس پی اور بعض حالات میں ایس پی صاحب ان دونوں فریقین کو بلا کر سنتے ہیں کہ بھی تم لوگوں کا معاملہ کیا ہے۔ تب پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر بنتی ہے تو ایس پی اجازت آرڈر کر دیتا ہے کہ جناب ایف آئی آر دے دی جائے، یا پھر ان سارے حالات میں اگر نہیں ہو ایس پی کوئی آرڈر کرتا تو جو جسٹس آف پیس ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہوتا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے کہ پرچہ درج کیا جائے، اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر یہ کام تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، ٹھیک، یہ پٹیشن دائر کی ہے، تو وہ جو پولیس اس کے کہنے پر ایف آئی آر درج نہیں کر رہی، تو جسٹس آف پیس نے بھی اس کو ان کے پاس ہی بھیجنا ہوتا ہے جس کی بات سن کر فیصلہ کریں کہ پرچہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو ان حالات میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو، پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی، تو وہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرے۔ پرائیویٹ کمپلینٹ استغاثہ کہا جاتا ہے۔ استغاثہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اپنی درخواست ایک لکھ کے دینی ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، فلاں بندے نے زیادتی کی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ کوگنائزیبل افینس بنتا ہے۔ کوگنائزیبل افینس یہ ہوتا ہے قابل دست اندازی پولیس جو یعنی کہ جس میں جو ہے پرچہ درج کیا جاتا ہے۔ تو پولیس میرا یہ بات نہیں سن رہی، آپ پولیس کو بھی بلا لیں اور جس ملزم کو بھی بلا لیں، ان سے پوچھیں کہ جناب انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجسٹریٹ سمری ٹرائل کرتا ہے۔ سمری ٹرائل ہوتا ہے فوری طور پر بلا لیتا ہے، دونوں فریقین کو سنتا ہے، پولیس کو بھی بلا لیتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ۔ جب وہ مجسٹریٹ دیکھتا ہے کہ جناب واقعی اس کے ساتھ زیادتی، تو پولیس کو فوراً آرڈر کرتا ہے کہ پرچہ درج کر دیا جائے، ایف آئی آر درج کر دیا۔ صحیح، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ وے ہے کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہے اور پولیس پرچہ درج نہیں کر رہی تو آپ فوراً پرائیویٹ کمپلینٹ درج کر دیں۔ پرائیویٹ کمپلینٹ مجسٹریٹ صاحب کے پاس ہونی ہوتی ہے۔ اب وکیل صاحب کو اپنے کو کہیں گے جناب ہم نے استغاثہ یعنی پرائیویٹ کمپلینٹ کرنی ہے، تو وہ فوراً سمری ٹرائل فوراً بلا لے گا۔ مجسٹریٹ صاحب جو ہے ان کی بات سن کر وہ آرڈر کر دیں گے، پرچہ درج جب ہو جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو پھر جو ہے انصاف کے تقاضوں کے حوالے سے اس کی جو ہے کوئی سنوائی ہو سکے گی۔ ٹھیک۔